بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مانور اور حسینہ بیوٹی ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں۔ آپ کی اس حوصلہ افزائی سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ بھی ملتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی میری نئی ویڈیوز آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائیں گی اگر آپ نے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیا ہے تو ناظرین چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ ہم مساج ہماری خوبصورتی میں کیا اضافہ کرتا ہے اور ہم مساج کے ذریعے کس سے خوبصورت اور ہماری اسکن کس سے جوان رہ سکتی ہے۔ حسن کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تھوڑا سا وقت اپنی جلد اسکن کی حفاظت کے لیے صرف کریں، اور جلد کی حفاظت کے لیے مساج بہت ضروری ہے۔ انسانی جسم میں بے شمار پورس ہوتے ہیں اور یہ نارمل حالت میں ہونے چاہیے، نہ زیادہ چھوٹے اور نہ زیادہ بڑے۔ جسم میں خون ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ ہوائی آمد و رفت کے لیے انسان کا نارمل حالت میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان چونکہ ہوائی چادر میں لپٹا ہوا انسان کے اطراف میں موجود ہوتی ہیں۔ ہوا میں بہت زیادہ گرد و غبار اور بے شمار جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہوا چہرے پر لگتی ہے تو اس کے ساتھ گرد و غبار چہرے پر لگتے ہیں، اور اگر گرد و غبار کے ساتھ مل کر پورس کو بند کر دیتے ہیں، اور جس سے پورس میں سے پسینہ خارج ہونا بند ہو جاتا ہے، اور جس سے ہوا کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے اور خون کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسکن پر بے شمار داغ دھبے اور دوسرے جلدی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان بیماریوں اور پمپلز کو روکنے کے لیے مساج کیا جاتا ہے۔ مساج ہفتے میں کم از کم 2 بار کرنا چاہیے، اور یہ 5 سے 7 منٹ کرنا چاہیے۔ کوئی سی بھی کولڈ کریم لیں، اس میں مطلب ½ ٹی اسپون، ہاف سے بھی جو تھوڑا کم ہوتا ہے، تیسرا حصہ وہ آپ ملا لیجئے اور اسے پیسٹ بنا لیجئے۔ اس کو مساج کریم کہتے ہیں۔ پاؤڈر میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ صاف کر لیجئے، پھر اسکارف سے بالوں کو باندھ دیں تاکہ چہرے پر بال نہ آئیں، اور چیسٹ پر ٹاول رکھیں۔ مساج کریم یا پیسٹ کو چہرے کے مختلف حصوں پر لگائیں اور گردن پر بھی لگائیں۔ اس طرح سے گردن اور چہرے کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، گردن کو جو ہے گردن کا اس حصے میں ہاتھوں کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں۔ اس عمل کو تھوڑی دیر تک کرتے رہیں۔ ہونٹوں کے نیچے کی ہونٹوں کے نیچے جلد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں ہاتھوں سے اوپر کی طرف لے جائیں۔ ناظرین یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور نمبر 3، اپر لپس پر مساج کے لیے ناک کے نیچے اور ہونٹوں کے اوپر لے جائیں، انگوٹھے کو آگے پیچھے لے جائیں۔ گالچک ایک ہی رخ میں آپ گولائی سے ہاتھوں کو لے جائیں۔ اور نمبر 5، آنکھوں کے نیچے انگوٹھے کے ذریعے آرام سے ہلکے ہاتھوں سے لے جائیں۔ نمبر 6، ناک کے اوپر والے حصے میں دونوں انگوٹھوں سے لے جائیں اور پیشانی پر دونوں ہاتھوں سے آگے پیچھے کی طرف لے جائیں، اور بھویں اس پر دونوں ہاتھوں سے کریں لیں۔ ہاتھوں کو گولائی دے کر آگے پیچھے موڑ لیں۔ یہ مساج کرنے کا طریقہ، اور مساج کو ہاتھوں سے کرنے کا علاوہ مشین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مشین کو مساج مشین کہتے ہیں، جو کہ بجلی سے چلتی ہے۔ مساج مشین کو جلد پر بہت آرام سے لگانا چاہیے۔ مشین کو جلد کے نیچے سے اوپر کی طرف لے جانا چاہیے۔ مساج مشین سے کیا جائے یا ہاتھوں سے۔ مساج کرنے کے بعد کاٹن کے ذریعے چہرے کو صاف کر لیتے ہیں، پھر ہاٹ ٹاول کے ذریعے اسٹیم دیں۔ اگر آپ اسٹیم نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی ایکنی اسکن ہے یا وہ آئلی اسکن ہے تو وہ تو بالکل بھی اسٹیم نہ دیں، اور آج کل ویسے بھی اسٹیم کا کوئی زمانہ نہیں رہا۔ آپ ویسے بھی مساج کر کے چہرہ صاف کر لیں کاٹن سے، تو آپ کی اسکن بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ ناظرین یہ 25 یا 28 سال کی عمر کے بعد آپ روزانہ کریں، اس لیے کہ 25 سال تک ہماری اسکن جو ہوتی ہے اس پر کچھ اتنا کرنے کا
فرق نہیں پڑتا، اگر وہ کریں تو بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اسکن ویسے ہی جمع ہوتی ہے، لیکن 25 ایئرس کے بعد جو ہے ہمیں مسئلے درکار ہوتے رہتے ہیں، تو مساج ہماری اسکن کے لیے اتنا ضروری ہے ناظرین، اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری اسکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس میں پمپلس اور یہ جو پاٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے بند ہو جاتے ہیں، اور جو ہوا کے گرد و غبار سے جو ہے ہماری اسکن جو ہے بہت بری نظر آنے لگتی ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم یہ مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم اپنی اسکن کو بہتر طریقے سے کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا، پلیز اس پر عمل کریں، اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں۔ اور ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز کے بارے میں کوئی کمنٹس وغیرہ لکھنے ہوں تو آپ نیچے یہ کمنٹس بھی لکھ دیا کریں، میں آپ کے کمنٹس کا فوراً سے رپلائی دوں گی، اور انشاءاللہ تھینک یو، اللہ حافظ۔